السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کاربوہائیڈریٹ کیوں خطرناک ہے۔ سب سے خطرناک کاربوہائیڈریٹ فرکٹوز ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں پینکریاز ایک گلینڈ ہے باڈی میں لیفٹ سائڈ پہ معدے کے نیچے۔ اس میں 1% انڈوکرائن گلینڈ ہوتا ہے اور 99% ایکزوکرائن گلینڈ ہوتا ہے۔ ایکزوکرائن گلینڈ فیٹی جوس بناتا ہے جو کہ پروٹین اور فیٹ کو ڈائجسٹ کرتا ہے معدے میں۔ دوسرا الفا اور بیٹا سیل ہوتے ہیں۔ الفا سیل گلوکاگون بناتا ہے اور بیٹا سیل انسولین بناتا ہے۔ گلوکاگون لیور میں گلائکوجن کا توڑ پھوڑ کرتا ہے اور بلڈ شوگر بڑھاتی ہے، اور دوسری طرف انسولین بلڈ سے شوگر نکالتا ہے۔ مطلب یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ کام کرتے ہیں اور بلڈ شوگر مینٹین رکھتا ہے، اور اسی طرح انسولین گلوکوز کو جسم کے ہر سیل میں پہنچاتا ہے انرجی کے لیے۔ زیادہ انسولین جو ہوتا ہے وہ لیور اور مسل میں گلائکوجن میں کنورٹ ہوتا ہے، باقی جو بچ جاتے ہیں وہ لیور میں چربی، کولیسٹرول، ایل ڈی ایل، وی ایل ڈی ایل، ایچ ڈی ایل میں کنورٹ ہوتے ہیں، جو کہ سبب بنتا ہے فیٹی لیور کا، اوبیسٹی، یعنی اس سے وزن بڑھ جاتا ہے۔ انہی سے انسولین ریزسٹنس کاز ہوتا ہے، جو 10-15 سالوں میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں تبدیل ہوتا ہے۔ آج کل کہتے ہیں کہ ڈائبٹیز پینکریاز کی خرابی سے ہوتا ہے، بلکہ ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر کو لیور کنٹرول کرتا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کاربوہائیڈریٹ کیا ہوتے ہیں، مثلاً روٹی، جام، چاول، فروٹ، آلو وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اب چینی کی بات کرتے ہیں۔ اس میں 50% گلوکوز اور 50% فرکٹوز ہوتا ہے۔ اس میں نہ تو نیوٹرنٹس ہوتے ہیں، نہ منرل، نہ پروٹین اور نہ فائبر۔ یہ بہت زیادہ ٹاکسک ہے۔ اس میں جو فرکٹوز ہوتا ہے اس کو فروٹ شوگر بھی کہتے ہیں۔ یہ شہد میں بھی ہوتا ہے۔ آج کل مارکیٹ میں ہائی فرکٹوز کورن سرپ ملتے ہیں، یہ بہت ڈینجرس ہے۔ انسولین ریزسٹنس کا سب سے عام وجہ فرکٹوز ہے، کیونکہ یہ جسم کے کسی سیل میں استعمال نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف لیور میں میٹابولائز ہوتا ہے اور فیٹی لیور کاز کرتا ہے۔ لیور اس کو کولیسٹرول اور چربی میں تبدیل کرتا ہے۔ فرکٹوز بلڈ شوگر نہیں بڑھاتا کیونکہ یہ بلڈ میں نہیں آتا۔ اس کے بعد جو ہائی فرکٹوز کورن سرپ ہوتا ہے بہت زیادہ ٹاکسک ہے، بہت زہریلا ہے بچوں کے لیے، لہذا بچوں کو بالکل نہ دے۔ ہر پروسیسڈ فوڈ میں تقریباً اس کا کوانٹٹی بہت ہوتا ہے۔ یہ گلوکوز سے بہت ٹاکسک ہے۔ یہ 200 مختلف ناموں سے آتا ہے، کیونکہ یہ اس پہ بین لگتا ہے تو کمپنی اس کو دوسرے نام سے بناتے ہیں۔ ان سرپ میں بہت جی ایم او ہوتا ہے، جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگینزم۔ آگے چل کے ہم جی ایم او کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد یہ کینسر سیل کے لیے بہت اچھے ہیں۔ کینسر سیل اس کو بڑا شوق سے کھاتے ہیں۔ ان سے بھوک بالکل نہیں مٹتی، بلکہ اس سے کریونگ زیادہ ہوتا ہے اور بار بار بھوک لگتی ہے۔ اچھا، 10-15 سالوں میں باڈی کے اسی طرح 10-15 سالوں میں باڈی کے سارے سیل شوگر سے بھر جاتے ہیں، اور بعد میں اس سے ہارٹ اٹیک، سٹروک، کڈنی ڈیزیز اور دوسری بہت سی بیماریاں اس سے ہوتی ہے۔ یہ آپ ڈاکٹر نادر علی، ڈاکٹر جیسن پنگ کے لیکچر دیکھیں۔ اس کے لیے بیسٹ ایکسرسائز اور فاسٹنگ ہے، اس کو بھی ہم آہستہ آہستہ سمجھیں گے۔ اچھا، اللہ حافظ۔